سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ماتا جب بھی نماز مر جائے لا یغسل لہ اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ جائے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر جن کو سارا جہان کہتا ہے، اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صفحہ 1059 سے لے کر آگے پڑھ کر دیکھیے 4-5 صفحے، صاحب لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دی فنکاحها باطل نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام اولاد اس کی حرام کی پیدا ہوگی۔ اللہ والے نے لکھا ہے، اللہ والے لکھتے ہیں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں۔ کیا بات کہی اللہ والے نے، فیصلہ ہی کر دیا۔ وہ مسلمان نہیں جو نماز کی پرواہ نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں لوگوں کو لایا جائے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن بے نماز کو خنزیر کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی حضور میں اس شکل میں لایا جائے گا کہ یہ بے نماز ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کے وقت میں یہ سویا کرتا تھا، خدا کے باغی ہے، یہ بغاوت کرتا تھا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے، نور چمکائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے اور حکم ملے گا کہ سب سجدہ کریں، سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، مگر بے نماز چاہیں گے ہم بھی سجدے میں گر پڑیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، واضح طور پر پتہ چل جائے گا یہ فلاں فرض کے باغی ہیں، یہ نماز کو ترک کرنے والے لوگ۔ آگے جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمی لوگ اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ دوسرا ہمارا جرم، دوسرا ہمارا گناہ، دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کبھی پرواہ ہی نہ کی۔ جناب رسول کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، ایک مسافر آیا، کافر ہے، بوڑھا ہے، حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا پر میں مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ اندازہ لگاؤ، اس نے خود بتا دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، پر میں انسان ہوں، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، او لوگو کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج مجھے سواری دے گا میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ، سبحان اللہ، صحابہ یقین کرنے والے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، آپ نے وہ اونٹنی لے کر اس مسافر کو دے دی کہ لو بھائی اس پہ سوار ہو کر تو چلا جا، لیکن اب وہ کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ اب آپ میں سے یا میں وہاں ہوتا تو کہتا واہ بھائی واہ، تجھے عادت پڑ گئی، سواری دے دی تو ہم کپڑے پہ چلا گیا، انگلی پکڑتے پکڑتے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا، چلا یہاں سے۔ مگر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، اللہ کے
کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ آپ یہ دے دیں، آپ نے لی اور اس مسافر کو دے دی۔ اب وہی پورا مسافر کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے سواری مانگی، پھر کپڑا مانگا، پھر بھوک کا متعلق کہنے لگ گیا۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہاں ہم نے کوئی لنگر کھول رکھا ہے، ہم نے یہاں کوئی ہوٹل چلایا ہوا ہے، تجھے کپڑا مل گیا، سواری مل گئی، روٹی کہیں اور جا کے دیکھنا۔ کیسے جواب دے؟ قرآن میں آتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کالی کملی والے تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرے بلند اخلاق کی قسم، تیری صورت کی قسم، تیری سیرت کی قسم، تیرے شہر کی گلیوں کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملا، حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 300 میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ہے، سارے صحابہ فاقے سے بیٹھے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی مسافر کافر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ جا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل ہی جائے گا۔ اس مسافر کو لے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لایا اور آ کر کے آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا مسافر ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اللہ نام پہ سوال ہے۔ اندر سے آواز آئی آج 4 دن کے فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ 4 دن کا فاقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں۔ جب واپس ہونے لگے اندر سے آواز آئی میرے دروازے سے بھوکا نہ جائے، میری یہ چادر لے لو اور شمور یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ دو، اس سے غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی، پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے بھوکا خالی نہ جائے۔ چنانچہ جب وہ چادر لے کر کے وہاں پہنچے تو یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، گروی دے رہا ہے، رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی۔ وہ یہودی میں نکلا، میرا مقدر آج وہ یہودی میں بنا اور یہ چادر آ گئی جو میری تورات میں تھی۔ غلہ تولنے کے بعد سلمان فارسی کو کہنے لگا دیر نہ لگا، مجھے جلدی دربار رسالت میں لے چل، اور کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آؤ کھانا کھا کے جاؤ، پریشان ہو کر کے نہ جاؤ۔ تو جہنمیوں نے قرار کیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم یہ ہے، دوسری خطا یہ ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کبھی نیچے طرف ہماری نگاہ گئی ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دوسری لوگ اپنا تیسرا گناہ بتا رہے ہیں، اپنا تیسرا جرم بتا رہے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا، نمازیوں کا، قرآن والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تمسخر اڑایا کرتے تھے، ہم مذاق کیا کرتے تھے، داڑھی کا، نماز کا، مسلمانوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا ہم مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ کافی سارے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا 18واں سپارہ ہے، 18واں سپارہ سورۃ مومنون ہے۔ جہنمی ہزاروں لاکھوں برس
जहन्नुम में ये आवाज लगाएंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। इलाही, बदबख्ती ने हमको मारा, तकदीर ने मारा, गुमराही ने मार दिया। इलाही, मुसीबत में आ गए, रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। मौला तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे। हम भूल गए थे, हम मुकद्दरों ने मार दिए थे, लोगों ने हमें बरगला दिया था, लोगों को देख देख करके भूले रहे। तफसीर इब्न कसीर उठाकर देखो, बयान कुरान में पढ़ करके देखो, लाखों बरस तक इसी तरह चीखेंगे, बजाय माफी मिलने की आवाज आती है, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार, बकवास न करो, चुप हो जाओ। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, तुम्हें कलाम करने की इजाजत नहीं। खबरदार, अगर तुमने उफ की, चुप कर जाओ। एक हदीस में आता है 18,000 बरस तक लोग रोएंगे, या अल्लाह माफी दे, माफी दे, रहम कर, करम कर। आवाज आती है, वला तुकल्लिमून, खबरदार, बकवास करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम्हें दुनिया में मेरे कुरान पे यकीन ना आया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन ना आया, उलमा की जुबान पर यकीन ना आया, तुमने मेरे कुरान पे यकीन नहीं किया। आज तेरी चीखो पुकार पर मैं क्यों यकीन करूं? वो दिन चले गए जब तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोता, माफी मांगता। अरे आज वो दिन आए हैं, वक्त भी है, तौबा करने का वक्त तो आज है। और आगे चल करके फरमाया, बत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, याद कर तू मेरे कुरान का मजाक उड़ाया करता था, वकुल्तुम तज़हकून, हंसी उड़ाया करता था मेरे कुरान की, मेरे दीन की, मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। तो बड़ी हंसी उड़ाया करता था, आज पानी क्यों मांगता है, आज तौबा क्यों करता है? दूसरे मकाम पे है कुरान करीम में, लोग रोवेंगे, न जाने लाखों बरस तक इस आयत की सदा लगाएंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। या अल्लाह, अब के दुनिया में भेज दे, मौला अब के दुनिया में भेज दे, हर वक्त मस्जिद में रहूंगा, हर वक्त सजदे में रहूंगा। जवाब मिलता, वकील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नारु व मा लकुम मिन नासिरीन। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, तूने मेरे कुरान की परवाह न की, आज मैंने तुझे भुला दिया, मैंने तुझे भुला दिया, और मैंने बुलाया, तेरी तबाही फिर गई। मेरा कुरान तूने भुलाया, परवाह नहीं करता था, न नमाज की, न अजान की, न कुरान की, जो दिल में आया वही, खाने में खुद मुख्तार नहीं। और दोज़खी लोगों आखिरी बात और कहते हैं, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और लोगों हमें तो इस क़यामत का भी यकीन न था, जो क़यामत आई हुई है, और जिस क़यामत के बाद हमें जहन्नुम में दाखिल किया गया, दोज़ख में दाखिल किया गया। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमें इस क़यामत का भी यकीन न था, ये जो आई है ना, उन्होंने कहा फिर अब हत्ता अतानल यकीन, अब तो हमें सबसे ज्यादा यकीन आ गया, जहन्नुम का भी यकीन है और क़यामत का भी यकीन हो गया, अल्लाह के फैसले का भी यकीन हो गया। लेकिन उस वक्त के यकीन का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। यकीन कर, आज कर, तौबा आज कर, इस्तिग़फ़ार आज कर, अल्लाह से माफी आज मांग। और जो दोज़खियों ने कसूर बताए, एक नमाज ना पढ़ने का, एक गरीब का ख्याल ना करने का, एक दीन का तमस्खुर उड़ाने का, क़यामत का यकीन ना करने का, इन सारी चीजों को आज दिल में बिठा और ऐलान खुदाबंदी को अपने दिमाग पर इस तरह से हावी कर, सारे जहान की बातें गलत हो सकती हैं पर कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। जब इस जहन के साथ हम लोग चलेंगे और दीन और ईमान के एक एक रुकन को संभाल कर चलेंगे, इंशाअल्लाह मरते वक्त कलमे और ईमान की दौलत मिलेगी। अरे हम तो ऐसे बुजुर्गों के गुलाम हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि आखिरी वक्त था, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा खींचकर सामने कर दिया तो मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा, जन्नत से नफरत करते हो? फरमाया नहीं, जिस जन्नत में मेरे खुदा का दीदार ना हो मैं उस जन्नत का लेके क्या करूंगा। ऐसा
اللہ والے دیدار الہی کے، قرآن کا عشق، درود پاک کا عشق، کلمہ پاک کا عشق جو ہے نا، جس کو لگ گیا اسی کو پتہ چلتا ہے، دوسرا تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ تھا۔ جنتیوں نے سوال کیا، جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، بھائی تھے، رشتہ دار تھے، دوزخیوں نے اپنے قصور بتا دیے کہ ہم عورتیں بھی بولیں گی، مرد بھی بولیں گے کہ ہم نے نماز کا پرم خیال نہ کیا اور غریب کا خیال نہ کیا اور ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور قیامت پر بھی ہمارا یقین اور ایمان نہ تھا، اس لیے یہ تباہی ہماری پھری ہے اور اب خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ میاں کا کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلے ہی قرآن بھیج دیا، خطرناک خبریں ساری سنا دی، جہنم کی اطلاع کر دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قبر کا، حشر کا، پل صراط کا، قیامت کا، جہنم کا سارا حال ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو یقین کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک سانس کی قیمت جاننے کی اور ایک ایک سانس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، پرواہ نہ کی، قرآن کی تلاوت نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، موت آئی، قبروں میں پڑے، کیڑے کھا گئے، تباہ ہو گئے۔ اگلے رمضان میں نہ جانے ہم میں سے کون کون قبر میں ہوگا، کون کون دنیا پہ ہوگا۔ یہ جتنے دن ہیں ان کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کلمے کا ذکر کرو، درود پاک کا ورد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، صدقہ خیرات اس مہینے میں اور زیادہ ثواب کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب